الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 202۔ مقوقس شاہ مصر کے نام خط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جریج بن مطا کے نام روانہ فرمایا، جس کا لقب مقوقس تھا اور جو مصر و اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ نامہ گرامی یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ لہٰذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ مقوقس نے کہا، ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ماسوا ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو، اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے۔ یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے۔ میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے۔ اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے۔ اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے، اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ مقوقس نے کہا، میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے۔ وہ نہ گمراہ جادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ میں مزید غور کروں گا۔ مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حسب ذیل خط لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے، آپ پر سلام۔ اما بعد،
میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا اور آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ پر سلام۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں۔ خچر کا نام دلدل تھا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس رکھا، اور انہی کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ مصر سے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئی تھیں، اس لیے وہ ان سے بہت زیادہ مانوس ہو گئی تھیں۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انس سے فائدہ اٹھا کر ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بہن حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے چچا زاد بھائی مابور اپنے قدیم دین عیسائیت پر قائم رہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ گو بطور کنیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی تھیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہی کے جیسا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کے اعزاز و احترام کو باقی رکھا اور ہمیشہ ان کے نان و نفقہ کا خیال کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کے ساتھ یہی سلوک مرعی رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت تھی، اور اس وجہ سے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت بہت زیادہ رہتی تھی۔ گو وہ کنیز تھیں۔ جاربات یعنی کنیزوں کے لیے پردہ کی ضرورت نہیں، لیکن ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرح ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ان کے فضل کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کافی ہے کہ قبطیوں کے مصر کے عیسائی قبطیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ان سے عہد اور نسب دونوں کا تعلق ہے۔ ان سے نسب کا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور میرے لڑکے ابراہیم رضی اللہ عنہ دونوں کی ماں اسی قوم سے ہیں، اور عہد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔